السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی ذکر کیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو یہ حکومت کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن اس پر بھی اب بات ہو رہی ہے اور بات ہوگی کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ، اس فیصلے کے کیا امپیکٹ ہیں، اس نے کیا قوم کو جوڑا ہے یا قوم کو مزید ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور پھر بہت سارے جو فیکٹس اس میں لکھے گئے ہیں اس پر اپوزیشن کو بڑا اعتراض ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری چیزیں تو ہم خود اس کے وٹنس ہیں کہ جب عدالت میں اس کی سماعت ہو رہی تھی تو اپنے اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے، سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ جو سائفر ہے، یعنی وہ نوٹ، وہ خط اسد مجید کا جس میں امریکی سازش کا ذکر کیا گیا تھا، وہ اس پر وہ خط نہیں پیش کیا گیا۔ لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہا تھا، اینڈ آئی واز آلسو ریکالنگ، جس میں یہ تھا کہ اس وقت عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی اور معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم صرف ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ گنتی ہونی تھی، گنتی کیوں نہیں ہوئی، کیا گنتی کے بغیر آپ عدم اعتماد کو مؤخر کر سکتے ہیں، یا اس کو جس وقت وہ پیش ہو چکی ہو کیا آپ اس کو خلاف ضابطہ قرار دے کے خارج کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اس کو دیکھیں گے اور ہمیں بہت جلدی ہے، ہمیں آپ بتائیں۔ وہ جو سائفر ہے اس پر خود عدالت نے اس وقت گفتگو نہیں کی، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اب عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ سائفر نہیں ہمیں بتایا گیا اور اس پر کوئی بات نہیں ہوئی، وہ کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک بڑا یہ عجیب سا تاثر اس وقت آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ماضی کے جو فیصلے ہیں اس نے پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا، اور ان فیصلوں نے پاکستان کو کسی اچھی جگہ پر وہ نہیں لے گئے۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل تھا، ایک عدالتی قتل تھا، ججز استعمال ہوئے اس قتل میں، اور یہ ان کے جس نے سزائے موت کے پروانے پر دستخط کیے اس نے خود کہا کہ ہمیں مجبوری تھی اور ہم نے یہ دستخط کیے، اور وہ اس نے جس طرح قوم کو ڈیوائیڈ کیا، آج تک جو پاکستان ہے اس کے اثر سے باہر نہیں نکل سکا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چودھری افتخار کا جو معاملہ تھا، اس کے بعد جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پارٹی کو تو ہمیشہ ریلیف ملتا ہے۔ حدیبیہ پیپر مل کا کیس آپ دیکھیں، اس میں ریلیف دیا گیا۔ پھر نواز شریف کو آپ دیکھیں، وہ ملک چھوڑ کے جا چکا تھا، 10 سال کے بعد اس کو ریلیف دیا جسٹس چودھری افتخار نے۔ یہ وہ جو کنڈون کر دیا، وہ جو قانون میں ٹائم وہ کنڈون ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ انہوں نے کنڈون کر دیا نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی آج تک کوئی عدالت اس کو مثال بنا کے کسی اور کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور آج یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے، اس فیصلے کا جو امپیکٹ ہے اس نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اس نے تلخی میں اضافہ کیا ہے، اور عدالت کے ساتھ جو ایک عوام کا فیڈوشری ریلیشن شپ جو اسٹیبلش ہو رہا تھا، جو ڈیولپ ہو رہا تھا، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت جو سڑک پر جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت پاکستان کے اداروں کے حوالے سے دیکھیں، اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کی گفتگو ہے وہ انتہائی لوئسٹ پہ ریلیشن شپ ہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ پاکستان کی سڑکوں پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلے جتنا مرضی اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حکومت، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی مدد سے قائم ہے، اور یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے بینیفیشری بھی یہی ہیں۔ حمزہ شہباز کو آپ دیکھ لیں، اس کی حکومت کو آپ دیکھ لیں، کس طریقے سے اس کی وہ یہ کہہ دیا گیا کہ وہ الیکشن کالعدم ہے، لیکن کس حوالے سے اس کو ٹرسٹی بنایا گیا؟ عدالت میں بار بار یہ کہا گیا کہ اس کو ٹرسٹی بنا لیں، اگر آپ اس کو وزیر اعلیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم 2 دن دیں گے، 3 دن دیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں، اور اس ساری حالت میں سپریم کورٹ کا یہ جو ججمنٹ ہے، یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے، جس کی بنیاد پر اب آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر عمران خان کے بیانیے کو جو پاکستان کے لوگ جس پر یقین کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ٹوٹلی، اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف حکومت اب کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ آپ کریں، اور صدر پاکستان کو بھی ہٹائیں، وزیر اعظم کو بھی ہٹائیں، سابق وزیر اعظم کو بھی اور اسپیکر کو بھی۔ یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھولا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے کے بعد
کہ جس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور قوم جس طریقے سے اس وقت زخمی ہے، جس طریقے سے ایک ایسی حکومت مسلط ہے، یہ سارا جو ہے الٹیمیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جو بینیفیشریز ہوں گے وہ یہ حکومت والے ہوں گے۔ ہم آئین اور قانون کے تحت جو ڈیسیژن ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، ہم کبھی کسی جج کے کنڈکٹ پر نہ بات کریں گے، نہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس نے قوم کو مزید ایک اس دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں پر ٹینشن ہے، جہاں پر لڑائی ہے، جہاں پر یہ قوم بٹی ہوئی ہے، اور یہ تاثر جو ہے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ صرف ایک خاندان کے لیے ہے، ایک گروپ کے لیے ہے، اور پاکستان کے اندر جو انصاف کا جو سسٹم ہے اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے۔ لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں سڑک پر، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے ادارے کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن آرٹیکل 6 عمران خان کے لیے، آرٹیکل 6 اسپیکر اسد کیسر کے لیے، آرٹیکل 6 قاسم سوری کے لیے، کون اس پر یقین کرے گا اور کون اس کو ہونے دے گا؟ یہ تو لوگوں کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ اس کا تو دیکھیں، لوگوں آپ ایسا کام کریں جس سے لوگ جو بٹی ہوئی قوم ہے اس کے اندر جو ڈویژن ہے وہ ختم ہو۔ یہ جو قوم ہے جو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، جو اس وقت اپنے اداروں پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، فیصلے ایسے آنے چاہیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، کہ جس سے لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو۔ یہ پاکستان کے جو دشمن پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ڈیوائیڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ ناکام ہو۔ یہ میں ابھی سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کو، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ پھر اگر آپ آرٹیکل 6 لگانا چاہیں گے تو پھر یہ رسے جو ہے نا یہ کم پڑ جائیں گے اور گلے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اب وہ انہوں نے یہ سوال کیا پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ یہ پھر بہت ساری باتیں ہوئیں گی کہ بریک سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی جب عدالت کی سماعت ہو رہی تھی، اور جب بریک کے بعد جب فیصلہ آیا تو وہ کیا آیا، اور اس کے بیچ میں کیا بات چیت ہوئی۔ اور چیف الیکشن کمشنر نے آ کے یہ کہا عدالت کے سامنے کہ میں الیکشن نہیں کروا سکتا، یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، وہ ان کے سامنے عدالت کے آئین سے انحراف کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تیار نہیں ہوں۔ عدالت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ ان کے کہنے پر الیکشن ہی ملتوی کر دیا۔ انہوں نے الیکشن تو چھوڑے، انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ بحال ہے۔ اگر وہ ان کی جو گفتگو تھی، اگر اس کی اس فیصلے میں کوئی اہمیت نہیں تھی جو سپریم کورٹ نے دیا، تو ان کو بلا کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو بلایا، وہ عدالت میں کہیں پر بھی کسی بھی ہیئرنگ میں موجود نہیں تھے، بالکل بریک کے بعد ان کو نوٹس، بریک کے اندر جب عدالت بریک پر گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بعد میں بریک میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر آ جائیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کرا سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کرا سکتا، یعنی جو آئین کے تحت ان کا فرض ہے، انہوں نے کہا میں تیار نہیں ہوں، میں نہیں کرا سکتا۔ اس پر کوئی آرٹیکل 6 نہیں، اس پر کسی طرح کا کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان کے حوالے سے یہ قوم اس فیصلے کو جس طرح ماضی میں لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انتظامیہ نے ایکسیپٹ کیا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لوگوں کے دلوں میں وہ فیصلہ ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بھی قوم کو یہ ڈیوائیڈ کرے گا، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے مجھے نہیں پتا، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرما۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔